لله الحمد لله رب العالمين. کیا ٹھیک ہے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. سب اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. جو ولی قبل تھے
یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب دل میں ادب رکھتے ہیں میرے آقا تیرا۔ برادران اسلام، ماہ ربیع الثانی آج غالباً ربیع الثانی کی 9 تاریخ ہے، اور یہ ماہ مبارک بہت سارے اولیاء کرام کی یادوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، بالخصوص قطب الاقطاب، فرد الافراد، غوث الاغواث، نائب رسول، قندیل نورانی حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ، آپ کے عرس مقدس کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت اور موافقت سے ہم حضور غوث الورا کا ذکر، آپ کی سوانح، آپ کی یاد، آپ کی خدمات اور آپ کے ذکر سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے با کمال ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ حضور کی اہل بیت، حضور کی آل میں حضور کی عظمت کے، عزت کے، شان اور وقار کے جلوے ہمیشہ نظر آتے رہیں گے۔ یوں تو نبی پاک کی آل اولاد میں سے ہر فرد میں حضور کا جمال پایا جاتا ہے، لیکن اہل اللہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک میں کچھ اور ہی طرح کا حضور کا جمال ہے۔ آپ کا سراپا، اس کے بارے میں آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نحیف البدن تھے، یعنی آپ جسیم نہیں تھے، آپ کا بدن سمالٹ، بہت زیادہ جسامت نہیں تھی، نحیف یعنی زیادہ بھرا ہوا بدن نہیں تھا۔ قد آپ کا نہ بہت اونچا تھا نہ پست تھا، درمیانہ تھا۔ رنگت آپ کی با رونق، کھلی ہوئی، بھویں آپ کی پیوستہ تھی۔ وقار، متانت آپ کی فطرت کا حصہ تھی۔
اگر ہم اس کو سمیٹ کے بات کریں تو آپ جسمانی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر تھے، یعنی حسن مصطفیٰ کا ظہور آپ کے بدن سے ہوتا تھا، اور کمال یہ ہے جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ نفاست، لطافت آپ کی طبیعت کا حصہ تھی، نفیس طبیعت، لطیف طبیعت، اور نفاست بدنی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بدن پر، کپڑوں پر مکھی کبھی نہیں بیٹھی، اور یہ حضور کے مظہر ہونے کا کامل کمال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مقدس پر مکھی نہیں بیٹھی۔ ایک بزرگ تھے، وہ اپنی طبیعت کا اظہار فرماتے تھے، وہ کہتے تھے گویا زبان حال سے مکھی بھی کہتی ہے گندی تو ہوں پر بے ادب نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کی خاطر مکھی حضور کے بدن اقدس پہ، کپڑوں پہ کبھی نہیں بیٹھی۔ تو اللہ نے حضور کی کامل اتباع حسب اور نسب کے اعتبار سے، مظہر کامل ہونے کی وجہ سے وہی شرف، وہی عظمت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی عطا کی۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کل ولی لہو قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی۔ یہ آپ کا اپنا کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کسی نہ کسی نبی کے نقش، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پہ ہوتا ہے، یعنی ہر ولی جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی نبی کی شخصیت کا پرتو ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں کس کا پرتو اور عکس ہوں؟ فرمایا میں اس بدر کمال یعنی آمنہ کے لال کا پرتو۔ تو بڑی بات ہے کہ کوئی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا عکس ہو، پرتو ہو، حضرت عیسیٰ کی ولایت عیسوی کا کسی سے ظہور، کسی کو ولایت موسوی سے ظہور، اور غوث پاک کو ملا ہے ولایت محمدی کا نور۔ اس لحاظ سے یہ باقیوں سے الگ ہیں، منفرد ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ کیوں نہ قاسم ہو، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ مختار ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اللہ شخصیت غوث پاک کی شخصیت کن کن اجزاء سے مرکب ہے؟
کون سے عناصر سے آپ کے وجود کی ترکیب ہوئی ہے؟ ایک ہوتے ہیں مادی عناصر، ایک ہیں روحانی عناصر۔ مادی عناصر تو سب کے ہوا پانی وغیرہ ہے، لیکن روحانی عناصر کیا ہے؟ اس کو کامل ترین طریقے سے حضرت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی قادری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس کو مختلف انداز میں کھولا ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ تشبیہ استعارہ کمال کا ہے، کہتے ہیں نبوی می، الوی فصل، بطولی گلشن، یہ تینوں کمال، نبوت کی برسات، نیچے علی کا کھیت، اور علی کے کھیت میں گلشن بطولی، یعنی عناصر کیا عجیب ہیں، کمال۔ نبوت کا بدلہ برسا، علی کا کھیت سینچ دیا۔ کھیت تو علی کا تھا، اس میں جو گلشن ظہور میں آیا وہ بطول کا تھا۔ نبوی می، الوی فصل، بطولی گلشن۔ اب اس بطولی گلشن میں سے پھول کون سا نکلا؟ کہا حسنی پھول۔ اب پورے 5 کو آپ ملائیں گے تو نتیجہ آ جائے گا۔ گلشن زہرائی، گلشن فاطمی زہرائی، اس گلشن میں پھول لگا حسنی، اور کمال یہ ہے پھول حسنی، خوشبو مہکی تو حسینی۔ اب ان کو پھر دوبارہ سے جب دہرائیں گے، نبوی می، الوی فصل، بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا۔ یعنی ان عناصر حسن کو، ان عناصر حسن کو 5 کامل عناصر حسن، نہ نبوت میں کوئی کمی، نہ علی کی ولایت میں کوئی کمی، نہ زہرا کی عظمت میں کمی، نہ حسن کے حسن میں کمی، نہ حسین کی خوشبو میں کمی۔ ان تمام کو جب ملایا ہے، نتیجے میں جو آیا ہے وہ حضرت عبد القادر کہلایا ہے۔ اس کو حضرت سید نصیر الدین نصیر گولڈوی، اللہ اکبر، آپ نے اپنے طریقے سے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آل حسن، پہلے کہتے ہیں ہاں واہ رے، الفاظ جو اعلی حضرت کے ہیں اسی سوچ کو آگے کیا ہے۔ انہوں نے کہا نا واہ کیا مرتبہ، اب سید النصیر الدین نصیر کہتے ہیں واہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، واہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، کہ گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے۔ آل حسن ابن حسین ابن علی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے۔
اور جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، اس کی ہر ایک کرن مدینے سے چلی ہے۔ اللہ، اس کی ہر ایک کرن، فارسی میں کہتے ہیں اے گل، اے گل باتو خرسندم، اے گل باتو خرسندم کہ تو بوئے کسے داری، اے پھول تجھ کو دیکھ کے بہت خوش ہوا ہوں، اے پھول تجھے دیکھ کے بہت خوش ہوا ہوں۔ کیوں خوش ہوا ہوں؟ کہا تو بوئے کسے داری، بدن تو تیرا ہے پر تیرے بدن سے خوشبو میرے یار کی آتی، اس لیے حضور غوث پاک کے بدن سے ایک نہیں کتنے ابدان کی خوشبو آ رہی ہے، حسن کی، حسین کی، زہرا پاک کی عظمت کی، مولا پاک کی، نبی پاک کی، ایک وجود میں سے اتنے وجود کی خوشبو، یہ کمال ہے۔ اسی لیے آپ کی ولایت سب سے ٹاپ پہ ہے، سب سے ٹاپ پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں، اللہ، اور اعلیٰ حضرت نے ایک پھر انداز بدلا، ذہن رسا تھا۔ آپ فرماتے ہیں نبوی خور، خور اصل میں لفظ ہے خورشید، کیا؟ شاعری میں پھر شاعر کو حق حاصل ہوتا ہے کہ لفظ کو مروڑ کے اپنا کام نکالے، یہ کسی دی گردن تروڑ چھڑے تو اس کو حق حاصل ہے کہ بھی وہ اپنا وزن ٹھیک رکھے، تو آڈا وزن خراب ہوندہ تے ہو جاؤ۔ اب نبوی خور یعنی خورشید، نبی کا سورج یا نبوت کا سورج، یوں سمجھے، نبوی خور، علوی کوہ، بطولی معدن، کیا کمال ہے۔ یہ جو ایک ہوتا ہے لال، کیا ہوتا ہے، اور اس کی کان ہوتی ہے پہاڑ میں، کہاں ہوتی ہے کان؟ ہیرا لال، یہ کان ہوتی ہے جہاں کوئلہ ہوتا ہے نا، کوئلہ، پہاڑ میں کوئلے کی بھی کان ہوتی ہے، وہ تو سارے جان دے، ٹرکاں دے ٹرک، کوئلے کی بھی کان ہے، ہیرے کی بھی کان ہے، لال کی بھی کان ہے۔ اب یہ کیسے بنتا ہے؟ کہا جب سورج کی شعاعیں پہاڑوں کے سینوں کو چیر کے اندر جاتی ہیں تو وہ شعاعیں جب پتھروں کے اوپر اثر کرتی ہیں تو جس پتھر کی قسمت میں لال یا ہیرا بننا ہے وہ اسی قسم کی شعاع کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ کوئلہ بھی، کوئلہ جڑا اے بڑا چٹا ہوندہ ہے، کوئلہ جڑا چٹا ہوندہ ہے نا، اچھا کالا ہوندہ ہے، ٹھیک ہے، تو کوئلہ جو ہے وہ کالا ہے۔ اب روشنی وہ بھی سورج سے ہی لے رہا ہے، اسی کی حدت اور حرارت نے کیا شکل بنا دی ہے، اسی کی حرارت نے لال کی کیا شکل بنا دی ہے، حورے ہیرے کی کیا شکل بنا دی ہے۔ اب اصل چکر کیا ہے؟ کہتے ہیں چکر یہ ہے، چکر کان کا ہے سارا،
سورج کی روشنی تو برابر آ رہی ہے، پہاڑ بھی سبحان اللہ۔ اصل میں کان جو ہے نا، کہیں لال کی کان ہے، کہیں ہیرے کی کان ہے، کہیں کوئلے کی کان ہے۔ اب یہاں جو بیان ہے، یہ جو احمد رضا خان ہے، عجیب یہ انسان ہے کہ اب مثال دی تو کمال، کہتے ہیں نبوت کا سورج چمکا، آگے پہاڑ جبل تھا علی، اور آگے جو کان تھی وہ ہے فاطمۃ الزہرا۔ اب ظاہر ہے کان نے سارا کام دکھایا، جب شعاع پڑی محمدی، پہاڑ تھا علوی، کان تھی زہرائی، اب اس میں لال۔ اب آپ اس شعر کو سنیں، نبوی خور علوی کوہ، بطولی گلشن حسنی لال۔ نبوت کی چمک علی کوہ، کان زہرا، اس زہرا کان سے جو لال بنا حسن، اور اس لال سے جو تجلا نکلا، جلوہ نکلا، وہ ہے حسین۔ اب اس طرح جب یوں پڑھا، نبوی خور علوی کو، بطولی معدن حسنی لال، حسینی ہے تجلا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ کن اجزاء کو ملایا، یہ لال ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لال ہے، یہ پھول ہے، یہ خوشبو ہے، یہ کوہ ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے۔ کیوں؟ فرمایا تمام کے فیضان کو جس نے اپنے اندر سمایا ہے، وہ غوث العظم کہلایا ہے۔ اسی لیے جتنے اولیاء سب نے ادھر سے ہی فیض پایا، کیونکہ انہوں نے ادھر سے کامل فیض جو پایا، اور فیض ولایت کا بنیادی جو امین ہے نبی پاک کا، وہ مولا علی ہے۔ یاد رکھیں، یہ اولیاء میں صوفیاء میں طے شدہ بات ہے، پڑھے لکھے جہلا کی بات نہیں۔ فیضان ولایت نبوت کا امین مولا علی، اور یہ ولایت کی خیرات یہیں سے چلی۔ حضرت سیدنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی مظہری، تفسیر مظہری چوتھا سپارہ، اور سورہ آل عمران کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ما بالغا احد من الامم السابقۃ، فرمایا صرف اس امت کی ولایت نہیں، گزشتہ نبیوں کے امتوں کے جو ولی تھے، جس کو بھی جو فیض ملا ہے وہ بواسطہ روح علی ملا۔ اللہ اکبر۔ یہ بزرگ نقشبندی ہیں، یہ کون ہے؟ اور نقشبندیوں کی کمزور کتاب نہیں، تفسیر مظہری۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی ایک طرف مرید ہیں حضرت مظہر جانے جانا نقشبندی کے، اور شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ پہاڑ قسم کا آدمی ہے، پہاڑ قسم کا، علم میں بھی تصوف میں بھی، یعنی شاہ ولی اللہ کا شاگرد ہو
مظہر جانے جانا نقش بندی کا مرید ہو، نہ کمی ادھر ہے نہ کمی ادھر ہے۔ اور یہ فیصلہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ ولایت حضرت علی سے بٹھی، اور یہ جو ہے نا غوث الاغواث قطب العالم کا یہ ٹائٹل یہ مولا علی کا ہے، اور مولا علی کے ساتھ سیدہ خاتون جنت اس مرتبے پہ فائز ہے۔ آپ کے بعد حضرت امام حسن ہیں، پھر امام حسین ہیں، پھر ائمہ اہل بیت سے ہوتے ہوتے اس کے اوپر مجدد جو ٹھہرا وہ غوث الاعظم جیلانی ٹھہرا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہستی ہے، ظاہر ہے جس علاقے کا کوئی بندہ ہو اس علاقے کا تعارف اسی کو ہوتا ہے، اور جنہیں اسے پیر ہی نہیں پایا انہیں آکھنا یہ ہے ہی نہیں سمجھ آ رہی، یہ سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اندھے کو پتا جو کوئی نہیں ہے۔ اب اندھے بندے جو پیدائشی اندھا تھا اس کو کہو گلاب گلابی ہوتا ہے، وہ پیدائشی اندھے کو آپ رنگ سمجھا رہے ہیں، موتیے کا رنگ یہ ہوتا ہے، چنبیلی کا یہ، نسترن کا یہ، انہیں آکھنا بکواس کر رہے کہ بندے نے آکھنا تو ہویوں جو اندھا۔ کچھ لوگ پیدائشی اندھے ہیں، وہ کہتے ہیں غوث کیا ہوتا ہے، قطب کیا ہوتا ہے۔ اب ان اندھوں کو آپ سمجھا نہیں سکتے، اسی لیے کہتے ہیں محبت کو سمجھنا ہے تو ناسہ خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ اس لیے فرق کو وہی سمجھے گا، کہتے ہیں نا ولی را ولی می شناسد، نبی را نبی می شناسد۔ جو اس علاقے کا ہے ہی نہیں، جس نے پاؤں ہی نہیں دھرا اس سڑک پہ، اسے کیا پتا شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ لذت این میں نہ شناسی تا نہ چشی، تو نے یہ شراب پی نہیں، تجھے سمجھاؤں تو کیسے۔ کافر نہ شدی، کافر نہ شدی، لذت ایمان چے شناسی، تو کدے کافر ہی نہیں ہویا، تینے ایمان دی چسدہ کی پتہ نہیں سمجھ آئی۔ وہ پیدائشی مسلمان نو کی پتا کہ ایمان میں لذت کیا ہے۔ اے لذت پوچھنی ہے تے او دے کو لو پوچھ جڑا کدے کافر ہویا ہے، کافر رہا ہے، تے پھر کلمہ پڑھیا، تے پھر او واجب وچ آیا، تسی حیران تے پریشان، ان وجد کیڑی چیز دا ہے؟ میں نو تے دادی کلمہ پڑھایا، اماں بھی پڑھایا، بہنہ بھی پڑھایا، میں نو تے یہ مزہ نہیں آیا۔ تینوں اس واسطے نہیں آیا کہ تیرا پیو اللہ وسایا، تو مسلمانہ دے گھر جو آیا تینوں کتھوں مزہ ہونا ہے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ اپنی کہانی سنائی، جب میں گیا نا ناروے تو فروری کا غالباً مہینہ تھا، تاریخ بھی مجھے یاد تھی کیا تھی اللہ جانے۔ تو ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا، انہوں نے پہلے پیغام بھیجا میں نے اسلام قبول کرنا ہے، ہم بیٹھ گئے، اسلامی سینٹر ہے اوسلو میں۔ جس وقت وہ 2 لڑکیاں داخل ہوئیں اسلامک سینٹر کے اندر، تو جو ترجمان میرے ساتھ تھے انہوں نے مجھے کہا کیا آپ پہچان سکتے ہیں ان میں 2 میں سے کلمہ کس نے پڑھنا ہے؟ میں آکھیا میں انا بھی میں انا نہیں کہ میں نے پتہ نہ لگے۔ میں نے ان کو بالکل پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ لڑکی ہے جو کلمہ پڑھے گی۔ جب وہ آئیں تو ظاہر ہے وہاں کے جو لوگ کس طرح کے، کس کماش کے، کس عقل شکل کے، وہ بیٹھ گئیں۔ جب میں نے اسے کلمہ پڑھایا ایک ایک لفظ کر کے، لا ان ظاہر ہے نارویجن زبان سے کتھے عربی شریف، ایک ایک لفظ کر کے میں نے اسے جب کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے میں نے اسے کہا کہ تو مسلمان ہو گئی۔ بس جب اتنا کہا تو وہ میرے ترجمان صاحب تھے، انہوں نے جب اسے خوشخبری سنائی کہ شیخ نے تجھے کلمہ پڑھا دیا، تو مسلمان ہو چکی،
اب وہ اٹھی اور اٹھ کے اپنی سہیلی سے لپٹ گئی. اب رو رو کے اس نے وہ حال کیا، اب روئے وہ آنسو ہمارے نہ رکیں. اس دن مجھے پتا چلا کہ کفر سے جب بندہ اسلام میں آتا ہے پھر اس کے اندر جو چس رس کا طوفان اٹھتا ہے وہ اسے ہی پتا ہے جس نے چکھا ہے. ہم تو کبھی کافر رہے ہی نہیں، پیدا ہی مسلمانوں کے گھر میں ہوئے، دادی نے پڑھا دیا لا الہ الا اللہ. ہم اس لذت سے واقف نہیں ہو سکے. اے بندہ کڑوی چیزاں کھاندا کھاندا اچانک میٹھی چیز لب جائے، انہوں پتہ ہوندا ہے کہ کڑواہٹ کیے تے میٹھا. وہ جڑا حلوائیاں دے گھر پیدا ہویا ظالم دا پتر، انہوں کی پتہ، انہیں تے آکھنا ہے اے روز ہی حلوے دا حلوے ہی حلوہ ہوندا ہے. انہوں پتہ ہے جنہیں کڑوا کچھ. اس لیے کہا کہ کافر نہ شدی لذت ایمان چشناسی. وہ تو کدے کافر تے رہا ہی نہیں، تینو ایمان دی چاس دا کی پتا. اس لیے تو کبھی گناہگار رہا ہو تو تجھے نیکی کا پتا ہو. وہ ایک فقیر کے پاس حضرت غالباً جنید بغدادی کے پاس ایک بندہ آیا، جی میں نے بھی آپ کی لائن اختیار کرنی ہے. آپ نے پوچھا کہ کوئی گناہ شنا کیا ہے، کوئی ہوا ہے؟ کہا نہیں سرکار الحمدللہ گناہ کوئی نہیں کیا. فرمایا دفع ہو جا، نکل ادھر سے. ہن تھوڑا خیال ہے بھی جنید بغدادی نو پھڑ لوی ہے، نکل یہاں سے بھاگ جا. جا. اس نے کہا حضور غلطی کیڑی ہوئی، میں تے چنگا کام کیتا ہے، بھئی گناہ کوئی نہیں کیتا. آپ نے فرمایا ابھی تیرے دماغ میں یہ خمار بھرا ہوا ہے کہ تو نے گناہ نہیں کیا. نہیں سمجھ آئی؟ یہ بڑا خطرناک قسم کا وار ہوتا ہے اندر ہی اندر. جس بندے کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے نا میں بڑا نیک ہوں، اس نامراد کا بیڑا غرق ہو ہی ہو. وہ نیکی جس کے کرنے کے بعد بندے میں تکبر، بڑائی، وڈیائی کا ہلکا سا خمار اٹھے، اس کی تباہی لازم ہے. اور وہ گناہ جس کے بعد بندے کی گردن جھک جائے، اس کی بخشش لازم ہے. آپ نے سمجھا ہے؟ جو گناہ بندے کی گردن جھکا دے یہ نیکی کی بنیاد ہے، اور جو نیکی بندے کو آکڑ خمار پیدا کر دے، اندر ہی بے شک کہ میں نیک ہوں یہ سارے نکمے ہیں. فرمایا یہ نکمے نہیں، تیرا بیڑا غرق ہو ہی ہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت غوث الورا کے اجزاء ترکیبی، اسی پہ بات ہو رہی تھی. نبوی خور، علوی کوہ، بطولی معدن، حسنی لال، حسینی ہے تجلی تیرا. ان اجزاء سے مرکب. اور میں نے کہا کہ یہ جو غوث الاغواث، فرد الافراد، قطب الاقطاب کا مرتبہ ہے، یہ رسول پاک سے، مولا علی سے ہوتا ہوا، خاتون جنت سے ہوتا ہوا، آئمہ اہل بیت سے ہوتا ہوا، غوث اعظم تک آیا. اب غوث اعظم کا سکہ آپ خود فرماتے ہیں افلت شموس الاولین. آپ فرماتے ہیں جتنے پہلے تھے ان کے سورج چمکے، چمک کر ڈوب گئے، لیکن ہمارا سورج، فرمایا نہ میرے نانا کا سورج کبھی غروب ہوگا، نہ ہمارا سورج کبھی غروب ہے نا.
وہ ہے نا اعلیٰ حضرت کہہ کہ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی۔ رسول آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، جب سرکار آ گئے تو چھا گئے۔ اب حضور نے آنا ہی آنا ہے، جانا کوئی نہیں ہے۔ اب حضور ہی ہیں، قیامت تک کون ہے؟ حضور ہی ہیں، حضور ہی ہیں۔ اسی لیے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ اچھا میں نے غلط کہا، آپ نے ٹھیک کہا۔ ایک ان پڑھ آدمی تھا، وہ مولوی لڑ گیا اودے نال، یہ جڑے ہوندے نا انگریزی ولایتی مولوی، اتوں ہور تے بچوں بالکل ہور، وہ اڑ گیا۔ وہ کہہ جی حضور چلے گئے۔ اب ایسے ایسے منحوس پائے جاتے ہیں، ایسے ایسے مردود نیٹ پہ جو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کو زندہ کہے وہ کافر ہے، ایسے لانتی ہیں، پوری داڑیاں شاڑیاں جبے کبے سجا کے، تو یوٹیوب کے اندر وہ گھسے ہوئے ہیں یہ چوہے۔ ایک ان پڑھ آدمی تھا، اس نے کہا زیادہ دلیلیں تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن روز جو کلمہ سنتا ہوں، اور بچے نے یہی ترجمہ کر رکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا تیرے لیے تھے میرے لیے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور لمبے چوڑے چکریں چ نہ پے، آنکھ میرا تو ہے، اگر میرا تھا تو میں نے اور بنا لیا ہوتا، میرا ہے ہون بھاویں سونے ملن ہزاراں، اساں نہیں یار وٹانا۔ سجنا دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکاں، نت نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینیاں لوکاں۔ بھمرے دیا پترا تو ہیں بھمرے کی اولاد، میں ہوں پروانے کی نسل۔ بھمرے کا کام ہے کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، پروانے کا کام ہے آنا اور یار کے جلوے میں مٹ جان۔ اردو کا ایک شعر ہے کہ یہ ہوس، میاں صاحب ہن تسی توجہ رکھنا، یہ ہوس ہے یا محبت کہ بھٹک رہا ہے بھمرا، یہ ہوس ہے یا محبت کہ بھٹک رہا ہے بھمرا، کبھی اس کلی کے پیچھے کبھی اس کلی کے پیچھے کبھی اس کلی کے پیچھے۔ اے جڑے نا نویں نویں کدے اینو سنیا، ہو سکتا ہے ٹھیک ہوئے، دوجے نو دبا کے ہو سکتا ہے ٹھیک ہوئے، بیڑا غرق ہو رہا ہے جوانوں کا، بیچاروں کا ایمان ایسے ایسے روز ہر روز ایسے۔ جڑا بابا ہے وہ بالکل پہاڑ دی طرح اٹل لے، وہ آدھا تو بھامے امریکہ دا مولوی لے آتے بھامے مشرق دا لے آ، اساں ہکو یار نو من بیٹھے۔ اس لیے یہ جو روز آپ بٹن دبا دبا کے اسٹیشن بدلتے ہیں چاس لینے کے لیے، یہ چاس نہیں ہے، یہ زہر ہے، زہر۔ اللہ اکبر۔ یاری سچ پتنگاں والی، میاں محمد بخش گجر، سبحان اللہ، بابا کمال کر گیا، کیا کمال سوچ ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یاری، ہاں پہلے کہتے ہیں عاشق بنن سکھالا نہیں، سوکھا، عاشق بنن سکھالا نہیں، ویکھ نیوں پتنگ دے، ویکھ نیوں محبت، ویکھ نیوں پتنگ دے خوشیاں نال
جلن وچ آتش تے موتوں مول نہ سنگ دے کالے بھور اردو میں تو کہا نا بھمرا انہوں نے پنجابی میں کہا کالے بھور اشنائی کر دے ملن پھلان دے تائیں اردو کی اپنی لذت ہے پنجابی اپنی کالے بھور اشنائی کر دے ملن پھلان دے تائیں ایک ڈٹھا پھر دوجے پھر تریجے لیندے پھرن ہمائیں اوے کالے بھمرے ہو اوے نوجوانو بھمرے نہ بنو بیڑا ایمان کا غرق کر بیٹھو کالے بھور اشنائی کر دے ملن پھلان دے تائیں ایک ڈٹھا پھر دوجا پھر تریجا لیندے پھرن ہمائیں تے یاری سچ پتنگا والی شمع جلی آ چکے پھر نہ کدرے جامن جوگے لاٹ اندر سڑ مک یہ ہے ایمان ایمان فولاد کی طرح ہے حضرت امام محمد بن سیرین درجنوں صحابہ کے شاگرد آپ فرماتے تھے ان الدین علم دین علم ہے فانظروا عمن تاخذون دینکم فرماتے تھے یہ علم جو ہے نا علم جسے معلومات کہتے ہیں انفارمیشن یہ علم ہے یہ دین ہے آنکھ کھول تو دین لے کے سے رہا خرابی یہ ہے کہ تو اس بندے کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے جس سے تو معلومات پہلے پرکھ کہ یہ بندہ ہے کون اس کے بعد اس سے کچھ لے ہر جھاڑی میں ہاتھ نہ ڈال واہ سادی واہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر بے شرع گما مبر کے خالیست شاید کہ پلنگ خفتہ باشد فرماتے ہیں ہر جھاڑی میں ہاتھ نہ ڈال کسی جھاڑی میں چیتے بھی چھپے ہوتے ہیں ہر بٹن مت دبا ایک کا ہو جا وہ چور بھی نکلا تو بیڑا پار ہو جائے گا لیکن تو روز رنگ بدلتا ہے کس کی طرح گرگٹ کی طرح نہ رنگ بدلنے والوں کے پیچھے چل نہ اپنا رنگ بدل ہکو رنگ رکھ واہ واہ حضرت میاں پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہکو گھر رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا رانجھا اے دو دو بیڑیاں تے پیر پہ دھر دیئے اے دھوکے نہ دے اونوں کدے بھی کچھ نہیں لبیا جیڑا دو گھران دا سانجا اکو گھر رکھنی ہیرے یا کھیڑے یا رانجھا تے تو آس اے بھی لائی بیٹھا ہے کہ دیگ ایدے بھی کھڑک دی پئیے تے کھیرو دے بھی پک دی پئیے چے دو پاسے تو منہ رکھیا نہ تینو کھیر لبنی ہے تے نہ تینو اللہ اکبر ملک صاحب نو سمجھ آئی گئی ہے بسم اللہ ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اللہ ایک ہے پھر بتوں کی طرف کیا تکنا ایک اللہ اب کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے لا الہ علامہ صاحب کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں یعنی پوری جماعت میری بت لے کے کھڑی ہے تو میں بھی انہی کے ساتھ چلوں فرمایا نہیں مجھے حکم اذاں لا الہ الا میں جماعت کی بغلوں میں بت دیکھ کے ان کے اندر بہ جاؤں فرمایا میرا یہ مزاج نہیں ہے میرا نعرہ لا الہ
تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ولایت بخشی، آپ کو جو فیضان بخشا، یہ فیض یکا و تنہا ایک ہستی سے نہیں آیا ہے، اللہ نے اہل بیت نبوت کا مجموعہ جس ہستی کو بنایا ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شاہ باز لامکانی، آپ کا میں نے جیسے کہا حلیہ مبارک اور آپ کا نسبی روحانی مجسمہ جو ہے اس کو اعلیٰ حضرت نے کھولا ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ جب انہوں نے تعریف کی تو کمال انداز کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سب اونچے اونچوں کے سروں سے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا سب اونچے اونچوں سے، لیکن کہا اونچے اونچوں کے سروں سے، جیڑے اچے لوگ نے تے اچیاں دے بھی پھر سر تے سراں تو بھی پیر تیرا اچا، حالانکہ کہنا تھا تسی اچے، کہا نہیں انہاں دے سر تے توڑا، اتنی بلندی، کلام کی بھی بلندی کمال ہے، سب اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ، پھر اپنی حضرت اعلیٰ حضرت نے اپنی اور غوث پاک کی نسبت کو جو بیان کیا، فرق کتنا ہے، گیپ کتنا ہے، فرق کتنا ہے، وہ آپ کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اس کو کہتے ہیں جس بندے کو پتہ ہوتا ہے، جس کو علم ہوتا ہے، اشنائی ہوتی ہے، اس سے پوچھ کسی کے بارے میں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ نے تعارف رسول اللہ کا پوچھنا ہے تو کسی پادری سے پوچھیں گے، کسی بدھسٹ فکر سے پوچھیں گے، کسی ہندو سے پوچھیں گے، تو وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ وہ تو کہے گا وہ تو کچھ بھی نہیں تھے۔ اگر حضور کا تعارف لینا ہے تو اس سے لو جس کا نام ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، سلمان ہو، پھر اسی طرح آتے جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے کہ میرا نبی کیا ہے۔ انہیں لفظ ہی نہیں ملتے میرا نبی کیا ہے۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ اس نے جواب دیا، کہا کأن الشمس تجری فی وجہہ، حضور کا مکھڑا مجھے ایسا لگا جیسے سورج حضور کے چہرے کے اندر دوڑ رہا ہے۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا کأن الشمس تخرج من وجہہ، مجھے تو ایسے لگا کہ سورج حضور کے چہرے کے اندر سے طلوع کر رہا ہے۔ تیسرے سے پوچھا، آپ بولو، اس نے کہا کأنہ قطعۃ من القمر، مجھے تو ایسے لگا جیسے چاند کا ٹکڑا۔ ہر بندہ الگ الگ بول رہا ہے کہ نہیں۔ چوتھے سے پوچھا حضرت انس، آپ کو کیسا لگا؟ وہ کہتے کأن وجہہ ورقۃ مصحف، مجھے ایسے لگا جیسے کھڑکی میں قرآن کھلا ہوا۔ ہے مختلف سوچ کے نہیں ہے۔ عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں سے مسلمان ہوا، جو یہودیت سے مسلمان ہوا، حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی عالم، بعد میں اللہ پاک نے ماشاء مہربان جزاک اللہ، ایک یہودی عالم تھے، نام تھا عبداللہ ابن، یہودیوں کا سب سے بڑا عالم،
جب مسلمان ہو گئے یہودیوں نے پوچھا کہ تو نے نہ بحث کی نہ مناظرہ کیا نہ تو نے کوئی بات کی نہ کوئی لمبی ملاقات کی، تو دیکھتے ہی تو نے کلمہ پڑھ دیا، تو نے بیڑا غرق کر دیا ہمارے دین کا، تو نے دیکھا ہی کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کہا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، اے میں جیڑا مکھ ویکھیا ہے نا اے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا۔ اللہ، یہ یہودی عالم جو بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے کہا یہ چہرہ جو میں نے دیکھا ہے اے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا، لہذا جدو سچا چہرہ ہے تو پھر کلمہ کیوں نہ پڑھدا۔ ایک قافلہ مدینہ پاک میں اترا، حضور علیہ السلام گئے، ایک اونٹ کی خریداری کی، آپ نے فرمایا تم رکو میں تمہارے لیے پیسے لے آؤں یا جنس لے آؤں۔ تو جس وقت حضور چلے گئے اونٹ پکڑ کے ساتھ لے گئے، انہوں نے بعد یاد آیا قافلے والےاں نوں بندہ تے اجنبی سی اٹھ بھی لے گیا تے وعدہ کر گیا کہ میں جا رہے ہاں تے پھر میں آ رہے ہاں، اے تے پتہ اس ایڈریس بھی نہیں پوچھیا کتھے جا رہے ہو تے تہاڈا نا کی تے پتہ کی، ایویں سودا کر بیٹھے ہاں۔ ایک ہودج میں بیٹھی ہوئی عورت نے کہا، اس نے کہا فکر نہ کرو اے بندہ سچا جے، انہیں ہونے آنا جے۔ انہوں نے کہا تو بیٹھی ہے پیچھے ہودج میں، تجھے کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کا منہ دیکھا ہے۔ میں نے اس کا منہ دیکھا ہے، اور اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا میری ضمانت۔ او پاگل دیے بچیے تو بیٹھی اتھے تے ضمانتاں پئی دیں دیے۔ انہیں آکھیا جیڑا چہرہ میں ویکھیا ہے اے نہ بے وفا ہے نہ جھوٹا ہے، اے چہرہ سچا ہے۔ کیوں جی؟ ان سے پوچھو جن میں کچھ ایک رتی کوئی ایمان ہے، ایک رتی کوئی محبت ہے۔ آپ رکھے پھکے لوگوں سے پوچھیں گے نتیجہ وہی ہوگا۔ اس لیے غوث پاک کے بارے میں بھی پوچھنا ہے تو کسی میاں میر فقیر سے پوچھو۔ تساں جیڑیاں کیسٹاں تے ویڈیو ودے تک دے ہو ایک کھوتیاں دیاں، ایک کھوتیاں نو جان دینے، بندے کو لو کسے بندے دی گل سنو۔ میاں میر فقیر جانتے ہیں؟ لاہور شہر میں ایک میاں میر بھی ہے، میاں میر فقیر۔ کہاں ہے؟ ادھر یہ دھرم پورے کے بالکل پاس حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے فرماتے ہیں جب سے اللہ نے عقل اور علم اور دانش بخشی، اللہ تو اللہ، رسول پاک تو رسول پاک، آپ فرماتے ہیں میں نے غوث پاک کا نام بغیر وضو کبھی نہیں لیا۔ زندہ باد۔ کچھ سنا ہے کیا کہا؟ میں نے غوث پاک کا نام۔ ہن تسی کسے کھوتے دے نالے گل کرو گے انہیں اگو یہی چک مارنی، انہیں آکھنا کیڑی کتاب وچ لکھیا ہویا ہے کہ شیخ عبد القادر دا نام ہے جیڑا بغیر وضو نہیں لینا چاہیے۔ حضور یہ شریعت میں نہیں لکھا، یہ طبیعت میں لکھا ہے۔ زندگی ساری گٹراں چ گزری ہوئے، خشبواں چنگیاں نہیں لگدیاں۔ گٹروں کے کیڑوں سے پوچھتے پھرتے ہو غوث پاک کون ہے؟ غوث پاک کا پوچھنا ہے تو کسی سلطان باہو سے پوچھو۔
ہے کسی قد کا آدمی کے نہیں ہے؟ غوث پاک کون ہے؟ آپ پوچھتے پھرتے ہیں لاہور والے گٹروں سے، ان کو پتا نہیں ہے۔ پوچھنا ہے تو کسی گلاب چہرے سے پوچھو، کسی مشک و عنبر والے دماغ سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا غوث پاک۔ حضرت سلطان باؤ کہتے بے بغداد دی کی یو نشانی تے اچیاں لمیاں چیراں تے تن من میرا پرزے پرزے تے جیوں درزی دیاں لیراں تن من میرا پرزے پرزے تے جیوں درزی دیاں لیراں انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے تے میں رلساں سنگ فقیراں تے بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں یا غوث اللہ اکبر۔ غوث پاک اور سلطان باہو ہے نا بلبل دماغ والا آدمی۔ گدھاں دے آپ پتراں کو ودے پوچھ دے ہو، کاواں کی اولاد کویاں دی نسلاں تو پوچھ دے ودے ہو؟ نہیں، پوچھنا ہے کسی معطر معمبر دماغ والے سے۔ حضرت سلطان باہو کہتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے میرا بیڑا اڑیا وچ کپران دے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے یا شاہ جیلانی قطب ربانی میری خبر لے او جھٹ کر کے تے مرشد جناں دا شاہ جیلانی باہو سوئی کندھی لگ دے تر کے اللہ اللہ اکبر۔ حضرت میاں محمد بخش گجر آپ فرماتے ہیں کہ نانک دادک ولوں اچا، کیا کمال ہے۔ اے اوہی پہلی گل جڑی اعلیٰ حضرت پیر نصیر الدین نصیر اور میاں صاحب نے مل گئی، کہتے ہیں نانک دادک ولوں اچا تے سچا حسبوں نسبوں ننیال ولوں بھی اچا تے ددیال ولوں بھی۔ ننیال کیڑے نے تے ددیال کیڑے نے؟ فرماندے نے امام حسین نانا ہے، امام حسن دادا ہے، تے نانک دادک ولوں اچا تے سچا حسبوں نسبوں
یہ ہے غوث جیلانی۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر آپ نے کسی کی عظمت پوچھنی ہو تو اسی رنگ کے بندے سے پوچھو، اس فیلڈ کے بندے سے پوچھو۔ اب آپ نے ڈاکٹر کی بات پوچھنی ہے تو آ کے مجھ جیسے جھاڑو پھیرنے والے سے پوچھنے، وہ کہے گا میرے کو جھاڑو دی گل پوچھنی تے پوچھ۔ لیکن ہر کوئی حق سمجھتا ہے کہ میں ہی تبصرہ کروں گا۔ فرمایا یہ تبصرے کا حق صرف، میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہوں، اگر بلے شاہ کا پوچھنا ہے کسی وارث شاہ سے پوچھو، اگر گنجے شکر فرید کا پوچھنا ہے تو کسی قطب الدین سے پوچھو، اگر کسی معین الدین اجمیری کا پوچھنا ہے تو کسی علی حجویری سے پوچھو۔ آپ خط ہی غلط قسم کے ڈول میں ڈال آتے ہیں، نہیں سمجھ؟ خط بھیجنا سی پشاور تے سٹ آئے ہو تو سی اکاڑے والے ڈول، لہذا لفافہ صحیح جگہ پہ ڈالیں۔ بات پوچھنی ہے تو کسی، واہ، اگر یوسف کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یوسف کیے تے اے بھائیاں کو لو نہیں پوچھنا، یعقوب کو لو پوچھنا۔ اے جڑے بھائی نے نا اپنے، انہاں کو لو تساں پوچھیا، انہاں نے آکھنا اے ڈھائی ٹکیاں دا بھی نہیں۔ اے قرآنی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا غضب کی قرآن مجید نے مثال دی۔ تے نالے جیڑے ویلے حضرت بڑی گل کیتی صوفی صاحب، اللہ تانوں سلامت رکھے، او یوسف دے نال دشمنی سی نا، تے او جیڑے ویلے پیالہ انہاں نے رکھ دیتا تے پھڑ لیا اگلیاں نے بھراواں نو، انہاں نے ٹھک یوسف نہیں، انہاں نے آکھیا اے بھی چور ہے تے اے دا بھرا سی نا جیڑا یوسف بھی چور سی، تے یوسف سامنے، اوئے ہوئے ہوئے، اے نامراد ایسی نسل ہے، اے سامنے نبی دے بھی انج بک چھڑ دیئے، غوث پاک کی شے نے، اے نہیں چھڑن گے، اے نبی یوسف سامنے، تے یوسف نو پیا دینے، بنیامین دے بارے چ، اے بھی چور ہے، اے دا بیرا، او کیڑا سی، او سامنے یوسف علیہ السلام کھلوتے سن، او حیران پریشان، اوے ظالمو اے کی پہ آخ دے ہو یوسف نو دے منہ دے اتے۔ یہ ذہنیت ہے، یہ مینٹیلیٹی ہے، یہ ذہنیت کا قرآن بتا رہا ہے کہ اگر دل میں ادب ہے، حیا ہے تو نتیجہ اور ہے، اگر دل میں بے ادبی ہے تو نتیجہ اور ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قمیص بھیجی نا، اپنے انہی بھائیوں کو کہا اذهبوا بقمیصی، میرا قمیص لے جاؤ تے جا کے ابے دیتے سٹو تے حیات بصیرہ، اکھ واپس آ جائے گی، نور آ جائے گا۔ تے حضرت اوتھو قمیص لے کے ٹرے کتھوں؟ مصر تو، تے حضرت یعقوب کتھے؟ فلسطین، شام، کنان، اتھے بیٹھے نے، او ادو قمیص لے کے ٹرے، حضرت یعقوب نے ٹھڈی آہ بھر کے آکھیا اج تے خوشبواں پیاں دیاں، اج تے او دوتی پوتی بولی بابا کے دی خوشبو ہے؟ آکھے او دیئے خوشبو یوسف دی خوشبو ہے، انی لا آجدو ریحا یوسفا، مینو یوسف دی خوشبو پہ آندی ہے۔ اگو یہ بھی آکھیا لولا ان تفندون، یہ مینو دیوانہ نہ آکھو تے خوشبو تے آندی پئی ہے، خوشبو تے آندی پئی ہے۔ انہاں آکھیا پرانا پیار بھولتا نہیں پیا، خوشبواں کتھے، اور ریا ہی نہیں تے خوشبواں کتھے۔ ہن ایتھے والا جڑا نتیجہ نکلیا، او کتھے کنان، فلسطین کتھے مصر،
ملکاں تو دور خوشبو آ رہی ہے تے جڑے سامنے بیٹھے نے بھائی جان نہیں سمجھ آئی تو انو او سامنے آلیا نو نہ منہ دا پتا پیا لگدا ہے نہ خوشبو آ رہی ہے. اتھے سوال اٹھیا کہ چکر کیے وہ پتر تے یعقوب دے نے خون ہیک کے لہو ہیک کے انہوں ملکاں تو دور خوشبو پئی آندیے اے سامنے بیٹھے نے نہ خوشبو آندیے نہ چہرہ پچھانے آ جاندہ ہے. فرمایا اصل چکر اے وے یعقوب دے دل وچ پیارے انہاں دے دل وچ انکارے خوشبوواں انہاں نو آندیاں نے جنہاں دے سینے وچ پیار ہوندا ہے. کیوں جی نتیجہ نکلیا کہ نہیں؟ بھائی نے لہو ایک خون بھی ایک کان بھی ایک پہاڑ بھی ایک جلوہ بھی ایک سب کچھ ایک ہے لیکن ایک وہ ہے جو ہزاروں میل دور خوشبو سونگ رہا ہے. ایک 2 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے ہیں نہ یوسف کی خوشبو آتی ہے نہ یوسف کا چہرہ پہچانا جاتا ہے. وجہ کیا رہی؟ کہا وجہ تو چھوٹی سی ہے اس کا نام ہے محبت. محبت ہو تو ملکوں دور سے خوشبوئیں محبت نہ ہو تو سامنے بیٹھ کے بھی اس کو کہتے ہیں محبت ہو ہزاروں میل دور فیض پہنچتا ہے محبت نہ ہو تو سمندر کے کنارے پہ پیاسے. صہیب کہاں کا سلمان فارس کا بلال حبش کا جھولیاں بھر کے لے گیا ہے. ابو جہل ابو لہب گھر کا لعنت کے سوا ملا ہی کچھ نہیں ہے. حالانکہ بلال حبشی ابو لہب قریشی ہاشمی ابو جہل قریشی وہ کالا یہ گورے وہ دور یہ حضور فرق یہ ہے نہیں ہے سینے میں محبت کا نور. ہون 10 مولوی عبدالغفور کتابیں ساری ایک ہی پڑھتے ہیں مدرسے بھی ایک ہی جیسے ہیں کتابیں بھی وہ بھی بخاری پڑھتا ہے یہ بھی بخاری پڑھتا ہے وہ بھی مسلم پڑھتا ہے یہ بھی مسلم پڑھتا ہے یہ بھی وہی یونیفارم پہنتا ہے وہ بھی وہی یونیفارم پہنتا ہے. نتیجے کیوں بدل جاتے ہیں؟ نتیجے آ کے محبت کے ظرف پہ بدل جاتے ہیں. کیوں؟ جامی نے بھی وہی کچھ پڑھا تھا جو آج کل کے مولوی پڑھتے ہیں لیکن جامی کی سوچ اور ہے ان کی اپروچ اور ہے. اس لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ سوز صدیق و علی از حق طلب خدا کولو مانگ ایک قطرئی تینو لب جاوے کیدا سوز کا تھوڑا جا صدیق والا تھوڑا جا علی والا. تے سنیو توانو مبارک ہے تواڈے کول صدیق والا سوز بھی ہے تے علی والا ساز بھی. بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری بخار آتا ہے ان کو بخاری نہیں آتی. محبت کی عشق کی چوٹ تو دلوں پہ پڑتی ہے یکساں عشق کی چوٹ تو دلوں پہ پڑتی ہے یکساں ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے.
اللہ اکبر. تو غوث پاک کون ہے؟ غوث پاک کیا ہے؟ غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ یہ ان سے پوچھو جن میں عزت ہے، وقار ہے، محبت ہے، ادب ہے، احترام ہے، انسان جن کا نام ہے. اس لیے اور کسی سے پوچھو گے وہ آپ کو بالکل اسی طرح، اللہ اکبر، جیسے آپ پوچھ لیں. وہ ایک بی بی تھی نا، اس کو نفرت تھی اپنے ہی حضرت سے. نفرت اپنے ہی حضرت سے. اب سارے جہان کے ڈھول پیٹے، فلاں ولی ہے اللہ کا. کیسے ولی ہے؟ دیکھا نہیں وہ اڑتا ہے. ایک دن حضرت صاحب ہی اڑ پائے تے او اڈے تے گھر دے اتو اڈے تے بی بی نے دیکھیا، انہیں آکھیا ولی تے ہویا نا. تے پھر جڑے ویلے شام نو ملاقات ہوئی تے حضرت ہوراں پوچھیا کہ اج پھر کچھ تسی ویکھیا؟ انہاں کہ اج میں اللہ دا بڑا پیارا ولی ویکھیا اڑدا ہویا. انہاں آکھیا وہ میں ہی ساں. ہن کیونکہ نفرت سی نا تے کم پٹھا اتھے ہی پہ گیا. انہیں آکھیا اچھا تسی سو کیا؟ میں ہی ساں. تائیں ٹیڑھے ٹیڑھے ڈنگے ڈنگے پہ اڑ دے تو تائیں نا. یہ ہے نفرت کا کمال. کوشش کریں. میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں علموا اولادکم محبت رسول اللہ و محبت آلہ. حضور فرماتے ہیں اپنے بچوں کو میرا پیار سکھاؤ، میری اولاد کا پیار سکھاؤ. اچھا یہ بھی سکھن دی شے ہے. اے میں گھنٹے تو ایویں پیا پٹدا. یہ اماں ابے والی ڈیوٹی میں دے رہا. حضور فرمایا علمو، سکھاؤ. سکھاؤ تو سکھانا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ماں لوری دے رہی ہوتی ہے لا الہ، حالانکہ وہ ستا ہے، وہ لوریاں دیتی جا رہی ہے. یہی سکھانا ہے کہ غیر شعوری طور پہ بچے کے کان میں پڑتا رہے لا الہ الا اللہ. اے میں بھی ہر جمعے اسے واسطے لوریاں دیندا رہندا، حالانکہ تسی وچ ستے بھی ہوندے ہو. کچھ حضرات آدھے نے جی یہ پاگل آدمی ہے. باقی مولوی تے 15 منٹ لاندے نے تے پھر اگلی مسیحت جاندے نے، پھر اگلی مسیحت جاندے نے. وہ مہینے دا 1.5-2 لاکھ کماندے نے. یہ کوئی پاگل آدمی ہے 1.5 گھنٹہ لاندا ہے پورا زور شور دے نال تے کسے اور پاسے بھی نہیں جاندا. میں پاگل نہیں ہوں، میں اپنی قیامت کے میں بھی سودے ٹھیک کرتا پھرتا ہوں. تو یہی طریقہ ہے کہ غیر شعوری طور پر کبھی کملی والے کی بات کرو، کبھی صدیق کی بات کرو، کبھی عمر کی بات کرو، کبھی مولا علی کی بات کرو، کبھی مدینے کی گلی کی بات کرو، کبھی عثمان کی بات کرو، کبھی سلمان کی بات کرو، کبھی خدیجۃ الکبریٰ کی بات کرو، کبھی صدیقہ کائنات کی بات کرو، کبھی پاک زہرا کی بات کرو، کبھی یہ بات کرو، کبھی وہ بات کرو. بلبلیں پڑھتی رہے گل کی چمن کی گفتگو، ہم تو محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں. اللہ، میں یہ بکھری باتیں اپنے اور آپ کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں. یہ ایک چھوٹی چھوٹی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ محبت جو ہوتی ہے یہ پردہ پوش ہوتی ہے. ہوئے 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 بڑی عجیب بات آ گئی. محبت جو ہوتی ہے پردہ پوش ہوتی ہے. واہ مولانا روم، واہ واہ شیخ سعدی، واہ. حضرت صاحب مثال دیتی تے کمال کر دیتا. آخ دینے گندگی ہے نا بچے دے پیٹ چوں پیشاب نکلدا ہے
تے تانوں آکھیا جائے ذرا جی پیشاب ذرا ہاتھ نال تسی انج بھی کرنا ہے تے کرنا ہے کہ نہیں؟ اے اماں جان روز جڑا دھوندی ہے کدے ویکھیا جے ماں نو کہ ماں نے اپنے بچے بچی دا پیشاب ویکھ کے انج کیتا ہوئے؟ نہیں کردی۔ جے خدا نہ خواستہ بچے نو پیشاب نہ آوے تے دعاواں کرواندی ہے کہ نہیں؟ روز دھون دیئے، کئی وار دھون دیئے، نہ کدے نک تے ہاتھ رکھ دیئے نہ منہ پھیر دیئے۔ اے چکر کیے؟ فرمایا انہوں اے دے نال پیار جو ہے۔ واہ ربا واہ، اگر ماں دے سینے وچ تو پیار نہ رکھ دا بچے تے گندگی وچ لتھڑ کئی مر جاندے، بچے تے گندگی دے اندر اسا مر جاندے۔ تو ادو بچہ دیتا ادو دے سینے وچ پیار دا سمندر ٹھاٹھا مار دا اپنا خون پیوان دیئے۔ اے جیڑا دودھ ہوندا ہے اے ماں دے کتنے دودھ دے قطرے ملن تے ایک خون دا قطرہ بندا ہے تے کتنا خوشی نال اپنا خون او دے جسم میں اتار دیئے۔ جے او پی لوے تا خوش ہوں دیئے، نہ پیوے تے رون دیئے۔ آج 3 دن ہو گیا میرے بچے دودھ نہیں پیتا، کوئی دعا کرو۔ او پگلیے شکر کر نہیں پیتا، تیرا لہو بچ گیا دیئے۔ نہ ایج نہ آکھو۔ یہ بات کیا ہے؟ نہ گندگی سے نفرت، نہ پیشاب سے اسے نفرت ہے، ہر روز دھوتی ہے، ہر روز صاف کرتی ہے، صرف بدن نہیں کپڑے صاف کرتی ہے، کپڑوں کو نیپیاں دھوتی پھرتی ہے اٹھا کے۔ یہ چکر کیا ہے؟ محبت ہے۔ اگر محبت دل میں آ گئی نا تو یہ ساری بکواس ختم ہو جائے گی، باب شئی کوئی نہیں۔ اے جڑا پلید بکواس کردہ ہے نامراد دا سینہ محبت تو خالی ہے۔ محبت آ جائے نبی کا ادب آ جاتا ہے، ولی کا ادب آ جاتا ہے، بڑے کا ادب آ جاتا ہے، احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں بندہ پوچھتا کون سی کتاب میں لکھا ہے۔ میرے نبی کا ایک نوکر تھا، نام تھا اس کا اسلع۔ کیا نام تھا؟ یہ مشہور تے نہیں نا، اسلع۔ اے دی ڈیوٹی سی کہ حضور دی ڈاچی نو تیار کر دینا، حضور دی سواری دے اتے پلان رکھ کے کس کے تیار کر کے آکھنا سرکار سواری تیار ہے۔ حضور نے ایک دن آکھیا اسلع جی آقا میری سواری تیار کر، میں کدے جانا ہے۔ وہ ٹھیک ہے حضور۔ حضور گھر گئے، انہیں ایک اور صحابی نو آکھیا اے بھائی مہربانی کر آج حضور کی سواری تو تیار کر دے۔ اس نے تیار کر دی پر اونجتے نہ ہوئی، نہیں سمجھ آئی۔ حاجی صاحب دا بیلیے گڈو او بھی گڈی دھوندا ہے تے بھائی اللہ جوایا بھی دھوندا ہے، پر دوواں دے وچ فرق ہے۔ ایک روز دھوندا ہے تے ایک نو 6 مہینے تو بعد کچھ ہوندا ہے۔ وہ دوواں دے وچ فرق ہے کہ نہیں؟ ایک نے سال بعد ہاتھ لانا ہے، ایک نے روز۔ انہیں کہ ایک دن ہاتھ لایا، اور جیڑے انہیں نہ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، جو ہوتے ہیں نا روز کے شاہ سوار، وہ بیٹھتے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ میں کل گیا ایک جگہ تے گڈی دا تیل بدلوایا تے انہاں میں نو تیل لایا، انہاں کہہ دے ذرا پہیے نہ سیدھے کر دے بھی ہے، میں کہ کر دے ہو۔ انہاں 1000 روپیہ بھی چھیک لے آتے جائے تو گڈی گئی نا سڑک تے وہ کڑے کھڑک کھڑک دھڑک دھڑک، میں کہ ایک گڈی خراب ہے یا سڑک سڑک۔ وہ بعد اج پتہ لگا کہ نہیں یہ معاملہ، وہ پتہ تائیں لگا کہ روز دا سوار جو ہویا تے حضور آ کے بیٹھے اجے اونٹنی دے اتے چل انہوں چلن دا جے اشارہ نہیں فرمایا، بیٹھ دے آئی پتہ چل گیا آج اسلحے نے ہاتھ نہیں لایا۔ حضور نے مکھ موڑ کے فرمایا یا اسلع لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا اے تو کسی ہے آج پلان؟
نہیں سرکار میں ہاتھ ہی نہیں لایا۔ فرمایا کام تیرا تے کروایا کسے اور کو لوں۔ آقا تساں سچ فرمایا، تساں ٹھیک فرمایا، میں ہاتھ نہیں لایا۔ فرمایا تائیں مزہ نہیں آیا۔ تے آپ نے آہستہ نال پوچھیا، حضور بڑے کریم سن، فرمایا اے خیریت سی؟ مطلب ان جی تے ٹھیک ٹھاک پہ لگ دے ہو، خیریت سی؟ اتھو ہی حضور میرا جسم پاک نہیں سی تے میں تواڈی ڈاچی دے پلانے نو ہاتھ کیویں لاندا؟ سوچو، آج تک میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، نہیں ہے شریعت میں، کہ آپ کسی کی سواری کے اوپر ہاتھ نہ رکھیں اگر آپ کا جسم ناپاک ہے، آپ قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، آپ مسجد میں نہ جائیں، سارے کام کریں۔ لیکن یہ کیا ہوا اس صحابی کو؟ اور حضور نے بھی اسے ٹوکا نہیں۔ یہ کیا تو نے عقیدہ بنا رکھا ہے؟ اونٹنی ہے، اونٹنی کے اوپر لکڑی ہے، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ سرکار تکتے ہی رہے، کیونکہ یہ فتویٰ کتاب کا نہیں تھا، یہ فتویٰ عشق کا تھا۔ سارے مسئلے کتابوں میں نہ ڈھونڈا کریں، اور کتابوں سے دھوکہ بھی۔ ایسے کوئی کتاب دکھائے فلاں صفحہ فلاں سطر، تو اس منحوس کو نہ دیکھا کریں، یہ دیکھا کریں ادھر سے آواز کیا آ رہی۔ یہ مفتی تمہارے سینے میں بیٹھا ہے، جب یہ بات کسی پہ پھڑک اٹھے سمجھ لیا کریں کتاب کچھ بولتی ہے، بولتی رہے، میں تو دل والے مفتی سے پوچھوں گا۔ سجنا دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکاں، نت نوینا یار بنائیے وان کمینیاں لوکاں۔ آل حسن ابن حسین ابن علی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے، بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے۔ انشاءاللہ آنے والا منگل مغرب سے عشاء تک السعود شادی حال تاج باغ پلی انشاءاللہ میاں صاحب کے زیر سرپرستی ہر مہینے جو درس قرآن ہوتا ہے منگل مغرب سے عشاء تک۔ عنوان انشاءاللہ غوث پاک کا ہی رکھیں گے۔ تمام حضرات کو دعوت ہے۔ شکریہ۔